السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پس پردہ کے ساتھ حاضر ہے. خدمت سفر کر رہا ہوں لاہور سے فیصل آباد کا, تاکہ چیزیں ساری آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں. اس لیے آواز آتی رہے, پیچھے سے لائٹیں وغیرہ بہت زیادہ آ رہی ہیں. یہاں رشید صاحب ہیں چینل 92, ان سے بہت زیادہ پیار اور تعلق ہے, اس لیے یہاں آنا ہے. کون سے ججز کو ترقیاں مل رہی ہیں, کیا میرٹ ہے یا مرضی کی باتیں ہیں؟ ابھی تو فی الحال میرٹ شیرٹ کی باتیں تو آپ بھول جائیں. نوازنے کا پروسیس جو ہے وہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے, ذرا اس پہ گفتگو ہوگی. اور حکومت جو ہے 20 لاکھ ارب ڈالر کی 20 ارب ڈالر جو ہے وائٹ منی پاکستان منصوبے کا ہے. بیوقوف بناتے رہے, بنتے رہے بیوقوف. آپ یہ خواب ہی ہیں. سوئٹزرلینڈ سے پیسہ آنا تھا, پتہ نہیں کہاں سے آنا تھا, یہ سنتے رہیے گا, ٹھیک ہے نا جی. اور وزراء خارجہ کا اجلاس اچھی ایک کوشش اور کاوش ہے. اس کے نتائج کیا ملتے ہیں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, اس پہ پھر گفتگو کریں گے. لیکن ایک وکیل, ایک جو ہے نا تحریک انصاف کا کارکنی کے, اور یہ نظام کتنا, اب کیا میں کہوں یہاں, وہ آپ سمجھ جائیے گا. اور ایک میری تجویز مان لی گئی. وہ کیا تجویز مان لی, چلے پہلے اسی پہ بات کرتے ہیں. قاسم خان کی جو UN کے اندر تقریر ہے نا, اس کا اردو ترجمہ جو ہے, اور میں نے بڑی بھگو کے ماری ہے اس کے اندر میں نے. اور جو بات ہے نا شائع کر دی ہے اردو میں ڈب کر کے قاسم خان کی. عظمہ بخاری اور اطاعت آرڈ کے منہ پہ بہت بڑی چپیٹ ہے, نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے. پتہ نہیں, اب جب انگریزی آتی نہیں بھائی تو اردو اچھی سیکھ لو. اگر اچھا اردو اچھی نہیں آتی ہے, اب کیا کریں, چلے اس کو فارسی ہندی یا آپ کسی اور زبان کے اندر شائع کر دیں, یہی ہو سکتا ہے, یہی پاسبلٹی ہے. لیکن یہ بڑا اچھا کر دیا کہ GPS سٹیٹس جو ختم کرنے کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے کہی تھی, اور وہ ناکامی اب اتنی بری طرح, یعنی میں نے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر ایک کہا, میں کہا مجھے سمجھ نہیں ہے اس بات کی آئی کہ کہاں ایسی, اور کیا کسی کی تقریر کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اور آپ یہ بتائیں نا, یعنی یار خدا را, اگر تقریروں پہ بیٹھ کر ان اداروں نے کام کرنا ہو تو پھر اداروں کی فوقیت ہی ختم ہوگی. یہاں تو بنیادی طور پر تحریری طور پر بتائیں. اس طرح IMF کے حوالے سے بڑی باتیں ہوتی رہتی ہیں, چینل پہ بیٹھ کر میں ذکر اور تذکرہ کرتا رہتا ہوں, لیکن جواب نہیں ہے ان میں, کسی کے پاس جواب نہیں ہے. میں بتاتا چلوں آپ, ان میں نہ ہمت ہے نہ حوصلہ ہے. بیوقوف بنانے کی باتیں جو مرضی آپ کرتے رہیں, لیکن حالات نہیں ہیں جی. اور اب تو اصولی طور کے اوپر جو جھوٹ پریس کانفرنسیں کی ہیں, جس طرح کی باتیں کی ہیں, کو پی کا علاقہ اطلاق ہوگا, نہیں پی کا علاقہ اطلاق نہیں ہوگا. وہ ڈیوٹی لگی ہوتی ہے, وہ ڈیوٹی پوری کرنی ہوتی ہے, بس یہی کہہ سکتا ہوں میں. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں آپ کے سامنے یہی بات, ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, وہ ڈیوٹی کو پورا کرنا ہے نا جی, اور اس کو اسی کے مطابق انجام دینا. اس کو میرا خیال ہے پشتو میں بھی, سرائکی میں بھی, ہندی میں بھی, فارسی میں بھی یہ اس کو ڈب کرنا چاہیے. اور ان کو لوگوں کے, بلکہ میں تو کہوں گا کہ باقاعدہ جو ہے نا ڈب کر کے اس کا ٹرانسکرپٹ تیار کر کے ان کو بائی پوسٹ بھجوا دینی چاہیے. اور اب ان کے بعد کیا ان دونوں وزراء سے استعفے نہیں لینے چاہیے بھئی؟ آپ کو وزارت انفارمیشن کیا کس بات کی دینی ہے اگر آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, اگر آتا جاتا کچھ نہیں ہے؟ گھر بیٹھ کر آرام کریں, انجوائے کریں موسم کو, تو زیادہ اچھا رہ جائے گا. اگلی دوسری جو بات ہے وہ بڑی ضروری کرنے والی بات ہے, ایک عام شہری کے گھر کے, اور اس طرح کے واقعے میں بڑے دیکھتے آئے ہیں. لاہور کے علاقے ہنجروال کا ایک اکیڈمی چلاتا تھا, اور سادہ سا حمایتی تھا. سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی کوئی خاص شہرت نہیں رکھتا تھا, اور ایسا واقعہ پیش ہے جس کو پتہ کچھ نہیں تھا. یہ کہہ سکتے ہیں نا جی, 17 فروری کو اچانک وہ گھر سے لاپتہ ہو گیا, اس کا سراغ نہیں ملا. تحریک انصاف مجھ سے پوچھا بہت سے لوگوں نے, بلکہ آپ کو پتا ہے چھوٹے بھائیوں کی طرح سے ہے, اس نے کوشش کر کے جو مقدمہ درج ہوا 27 فروری کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک ایسی پوسٹ شیئر کی جو کام کو ناگزار گزری. جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا, ضمانت کی درخواست دائر کی, اور پر عدالت سے چند دن قبل 17 مارچ کو اس کو مسترد کر دیا گیا. اور ان کی اہلیہ اپنے شوہر کی گرفتاری اور گمشدگی کے صدمے برداشت نہ کر سکی, اور شدید بیماری کے بعد 21 مارچ کو ان کا انتقال ہو چکا ہوا ہے. اور پیرول پر رہا کرنے کی کوشش کی مگر منظور نہ ہوئی, اور 3 سالہ بیٹا جو اب سوال کر رہا ہے کچھ تو شرم اور حیا ہو. اور چھوٹا سا کہہ بھی دیا ہے, کوئی تنقید بھی کر دی ہے, لیکن یہ ایسا گھٹیا نظام, یعنی آپ دیکھیں تو صحیح نا, اگر وہاں اگر GPS سٹیٹس پلس
کے حوالے سے اگر باتیں ہو رہی ہیں تو آپ مفاد عامہ میں آپ بنیادی حقوق کی پامالیاں کتنی کر رہی ہیں، ذرا یہ سوچیں. اس کا جواب نہیں ہے آپ کے پاس. جو مرضی آپ کہتے رہے، نہیں ہے جواب آپ کے پاس. باتیں کرا لیں جتنی مرضی آپ کی، باپ دادا کی، ادھر ادھر کی، کچھ نہیں ہے آپ کے پاس جناب. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. یہ تکلیف دہ بات ہے، بڑی تکلیف دہ بات ہے. آگے بات کی طرف آتے ہیں. اب تک جو بات ججز بنانے کی ہو رہی ہے، جیسے میرٹ شیرٹ کا چکر ختم ہو گیا ہے. میں بڑی عزت کرتا ہوں جسٹس اعظم خان صاحب کی. وہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی اب 2 سیشن ججز اور ہیں اور جج بنانے کی تیاریاں جاری ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور دلچسپ سوچ کہانی جو ریسرچ کر کے جن لوگوں نے کی ہے بڑی زبردست. ویسے ثاقب نے کی ہے تو ثاقب کو تعریف نہ کرے تو اچھا نہیں ہے. ہمایوں دلاور نے آپ کو یاد ہوگا 5 اگست 2003 وہی تھا جس کے بارے میں انگلینڈ کے اندر کیا کچھ ہوا آپ سب نے دیکھا، اور یہ گھٹیا ترین کیس تھا. ٹھیک ہے نا جی. اور عمران خان کو سزا رہی تھی اور گرفتاری اس کے بعد عمران خان صاحب کی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہونا چاہیے. اور جج شاہ ارجمن نے 19 دسمبر 2025 کو توشہ خانہ میں ڈوبے عمران خان کے علاقے کیس یہ بھی نہیں بنتا، یہ بھی کیس نہیں بنتا ہے. اس میں بھی سزا دلوائی گئی. اور اب جو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ ان دونوں ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بنانے کی، یعنی یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اب میرٹ کا ستیہ ناش کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور نظام بنانا چاہتے ہیں؟ حالات یہی لگ رہے ہیں کہ آپ کوئی اور حالات، آپ کوئی اور سسٹم بنانا چاہتے ہیں اور اس سسٹم کو لے کر آپ آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. یہ سمجھ میں، مجھے بھی سمجھ میں یہی بات آ رہی ہے، آپ کو بھی شاید یہی سمجھ میں بات آ رہی ہو. تو اس لیے باتیں وہی سامنے رکھنی چاہیے جو حقائق سامنے ہیں. چلیں آپ کو آگے لے چلتے ہیں. ہاں ایک بات تو بھول گیا، وہ آپ کو یاد ہوگا جسٹس اعظم خان جو ہائی کورٹ کے جج صاحب اور اسلام آباد کے حدود کے باہر ہونے کے باوجود عدت کیا کیس جو ہے نا ناقابل سماعت قرار دینے کے فیصلے کو انہوں نے کالعدم قرار دیا تھا، آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور دوبارہ بھیج دیا تھا. اور جوڈیشل میجسٹریٹ میں اس میں پھر عمران خان صاحب کو سزا ہوتی تھی. بڑی باتیں ہوتی تھی بھائی آپ کام اچھا کر رہے ہیں اس وقت، لیکن لوگ تو سوال کرتے ہیں نا. ہمارا بھی سوال رہتا ہے ساتھ، ہم بھی بات آپ کے سامنے وہی رکھتے ہیں جو حالات اور واقعات کے سامنے. اب اگلی بات جو آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں بین الملک پاکستانیوں کے نا 20 ارب ڈالر کے وائٹ منی کو پاکستان لانے کے منصوبے پر غور کر رہی ہیں اور ملک کے معیشت پر کہہ رہی ہے بڑا سہارا ملے گا. جو ٹائم تھا آپ کا قرضے معاف کرانے کا، ایڈوانٹیج لینے کا، وہ تو اب کر نہیں سکے. چلے کوئی بات نہیں، اب یہ غریب قوم ہے اور وہاں کے بتایا یہی جا رہا ہے کہ مہنگائی، اس سے کہہ رہے ہیں کہ اس سے مہنگائی سے نجات، پتہ نہیں بچائی مہنگائی سے کیسے نجات ملے گی، ہماری تو سمجھ سے نہیں آتا. پیٹرول سمیت دیگر اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں کمی اور ملکی قرضوں کی ادائیگی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے. یعنی یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، یہ کر رہے ہیں باتیں. اب اس کا عمل کتنا ہونا ہے یہ تو ہم نہیں میں کہہ سکتا آپ کے سامنے. میرا مقصد آپ کے سامنے یہ بھی رکھنا ہے نا. اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے خصوصی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. اب وہ خصوصی کمیٹی کیا رزلٹ لے گی یا کیا چیزیں سامنے لائے گی وہ آپ سمجھتے ہیں. کمیٹی اچھا کمیٹی کھیلنے کی باتیں میں نہیں کر رہا آپ کے ساتھ. میں آپ کے ساتھ وہ حالات اور واقعات رکھ رہا ہوں کہ جہاں پاسبلٹیز کی بات ہوتی ہے. اور اگلی جو بات ہے ساتھ اس کے ساتھ ہی اگر رکھ دیا جائے، کفایت شاری کے مہم کے تحت تنخواہوں میں کٹوتی کی تجویز کو اپوزیشن لیڈر تمام بالکل مسترد کیا. کیوں دیں؟ کس لیے جی؟ کس کانٹیکس کے حوالے سے؟ حکومت وقت کو تو آپ کو پتہ ہے بڑے ایڈوانٹیجز، بڑے فائدے، بہت سی چیزوں کا خاص ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ان چیزوں کو رکھ کر وہ اگر وہ فائدے لینا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے نا جی. ٹھیک ہے نا جی. وہ آپ شاید انہیں چیزوں کو بہتر رکھ کے آپ چیزوں کو بہتر سمجھ سکتے ہو. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں نا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے نا جی. اور اب سمجھنا ہے، اور سمجھنا کیا ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا جی. آپ بہتر ہی سمجھیں کہ چیزیں کیسے بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. اور آخری بات جو ہے وزراء خارجہ کا اجلاس جاری ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اس سے قیام امن کے لیے وصال میار صاحب گر گئے تھے، وہ چوٹ لگ گئی تھی. چلو چوٹ تو لگتی رہتی ہے نا، گرتے ہیں. انہیں شاہ سوار ان کے لیے تو نہیں میں کہہ سکتا، انہوں نے تو کوفیوں والا ایک کردار ادا کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور بہت سے لوگ ہیں، ڈی جی ISI اور بہت سے لوگوں نے شرکت کی ہے. سعودی وزیر خارجہ بھی آئے تھے. صحیح ہے نا جی. شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود کی یہاں. اور دیکھیے خطے میں امن اگر لانا ہے تو یہ میں اس کی فلاسفی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ سمجھی بیٹھے ہیں کہ نہیں، ایکچولی اسرائیل اور امریکہ کا جو ٹارگٹ ہے
وہ ابھی دیکھنے آئے ہیں, اپنی فیلڈنگ سیٹ کرنے آئے ہیں کہ یہ دیکھیں آج واپس چلے جائیں گے, یہ بتا دوں آپ, لیکن یہ دوبارہ اس سے ڈبل طاقت سے آئیں گے اور انہیں پتا ہوگا کہاں کہاں کیا فائدے ہونے ہیں, کس طرح سے چیزوں کو بہتر کرنا ہے. اگلی تیاری یہ چل رہی ہے جو خطرناک ہے, جو میں بار بار آپ کے سامنے بتاتا رہتا ہوں, تو سیدھا پھر ذکر کروں گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.